حضرت اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناعد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی نوائب کل ہم و غم سنجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک علی ابن ابی طالب نرا حیدری را حیدری حیدری عالم. مومنین ذوی الاحترام، جشن بی بی زینب سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کر دیں. اللہم صلی علی اور یہیں سے شہزادی کے حوالے سے کچھ اشعار آپ حضرات کی بیدار سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام. زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا. زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا. خطبوں کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر، خطبوں کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر. قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا، قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا. اور کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات، کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات. فوج ستم کو ہاتھ بھی ملنے نہیں دیا، کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات. فوج ستم کو ہاتھ بھی ملنے نہیں دیا. اور تیر آیا اس طرف تو تبسم ادھر گیا، تیر آیا اس طرف تو تبسم ادھر گیا. اصغر نے ہرملا کو سنبھلنے نہیں دیا، تیر آیا اس طرف تو تبسم ادھر گیا. اصغر نے ہرملا کو سنبھلنے نہیں دیا. عباس خان جی آ رہے ہیں، آپ تو آ گئے اور وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے انشاءاللہ، پیچھے ہیں تو ان کو بلا لیجیے گا، کیونکہ ہماری فہرست میں برادر ابراہیم بھائی ہیں اور عباس خان جی ہیں. ایک بہترین منقبت کا ہے اور دوسرا بھی بہترین منقبت کا ہے. ایک بار درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد. اور یہیں سے ممدو کے حوالے سے اور ایک مطلب دوسری شاید حاضر کرتا ہوں. ایک بار اور درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی. بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ بھی آ جائیں تھوڑا سا، اور بھی سبھی آ جائیں. ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. کہ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح. ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح، عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح. ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح. توخور بیڑیوں میں بھی قیدی ہے مطمئن، توخور بیڑیوں میں بھی قیدی ہے مطمئن. حاکم لرز رہا ہے گرفتار کی طرح، حاکم لرز رہا ہے گرفتار کی طرح. زینب علی کے لہجے میں کرتی ہیں گفتگو، زینب علی کے لہجے میں کرتی ہیں گفتگو. خطبے کا حرف حرف ہے تلوار کی طرح. زینب علی کے لہجے میں کرتی ہیں گفتگو، خطبے کا حرف حرف ہے تلوار کی طرح. اور ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہیں سے ایک دو شعر ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ
برادر ابراہیم بھائی آپ کے روبرو ہوں گے کہ جس نے 2 حرفوں میں عالم کو بنا کر رکھ دیا، جس نے 2 حرفوں میں عالم کو بنا کر رکھ دیا، اس نے کوزے میں سمندر کو اٹھا کر رکھ دیا، اس نے کوزے میں سمندر کو اٹھا کر رکھ دیا۔ اور ماں سوا عباس کوئی ہو تو بتلاؤ مجھے، ماں سوا عباس کوئی ہو تو بتلاؤ مجھے، جس نے دریا کو اٹھایا اور اٹھا کر رکھ دیا۔ ماں سوا عباس کوئی ہو تو بتلاؤ مجھے، جس نے دریا کو اٹھایا اور اٹھا کر رکھ دیا۔ اور 6 مہینے میں جہاد نفس کرتا ہے صغیر، 6 مہینے میں جہاد نفس کرتا ہے صغیر، خود ہنسا اور فوج باطل کو رلا کر رکھ دیا، خود ہنسا اور فوج باطل کو رلا کر رکھ دیا۔ آئیے حضرات میں ملتمس ہوں، حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں برادر ابراہیم بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف فرمائیں اور بارگاہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کو جشن بی بی زینب سلام اللہ علیہ سب کو بہت بہت مبارک۔ اجرے ہوئے کنبے کی عزادار ہے زینب، اجرے ہوئے کنبے کی عزادار ہے زینب، اے شام غریبہ تیری سالار ہے زینب، اجرے ہوئے کنبے کی عزادار ہے زینب، اے شام غریبہ تیری سالار ہے زینب، پتھر کھانے یہاں پینے ہیں آنسو، پتھر کھانے ہیں یہاں پینے ہیں آنسو، یثرب نہیں ہے یہ شام کا بازار ہے زینب، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، بی بی نے اس طرح سے اجارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، بی بی نے اس طرح سے اجارا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، بر محمد و آل محمد صلوات۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کل ایمان کی ایمان کا مان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، وہ محمد جو ہے خاتم الانبیاء، جس کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا، جس کا داماد ہے غم کبریا، جس کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ، اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کہ کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے،
ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب، اس کے قدموں میں ہے سر زمین عرب، کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب، اس کی مدحت کرے خود محمد کا رب، عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، یہ نہ ہوتی تو مر جاتا اسلام بھی، مٹ گیا ہوتا خالق کا پیغام بھی، کھا گئی ہوتی صبح کو پھر شام بھی، کوئی لیتا نہ اللہ کا نام بھی، دین ہے یہ بھی زینب کا احسان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، اس کے خود بے خطابت کے صدر سردار ہے، اس کے نانا شریعت کے سردار ہے، باپ اور ماں شرافت کے سردار ہے، دو بڑے بھائی جنت کے سردار ہے، چھوٹا بھائی وفاؤں کا سلطان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، بہترین منقبت سنا رہے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ میں ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ کے عباس کانجی کو آواز دے دوں گا۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ قبلہ اجازت چاہتا ہوں آپ کی کہ نہ تیر و تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا، نہ تیر و تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا، زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا، نہ تیر و تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا، زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا، دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے، دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے، ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا، دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے، دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے، ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا، اور بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا، بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا، ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا۔ بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا، ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا، اور 1400 برس بعد بھی کہتا ہے ستمگر، 1400 برس بعد بھی کہتا ہے ستمگر، مشکل ہے بہت شہ کے عزادار سے لڑنا۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں عباس کانجی سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ بی بی زینب میں نذران عقیدت پیش کریں، ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہ اس کو لگا لیں، اس کو لگا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ سب کو بی بی زینب کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ میں محمد والے محمد صلوات، صلی علی محمد
वली बन के आई हूँ, अब्बास की बहन हूँ, अली बन के आई हूँ। ऐ शामियों मैं रब की वली बन के आई हूँ, अब्बास की बहन हूँ, अली बन के आई हूँ। मैं बिन्ते अली हूँ, मैं बिन्ते अली हूँ, मैं बिन्ते अली हूँ, मैं बिन्ते अली हूँ। किरदार किसका है मेरे किरदार की तरह, सालार काफिला हूँ अलमदार की तरह। खोलूंगी लब में हैदर कर्रार की तरह, हर लफ्ज आज बोलेगा तलवार की तरह। बन के अजल में आई हूँ जा खींच लूंगी मैं, बैत तलक थी वो जो ज़बा खींच लूंगी मैं। ऐ शामियों मैं रब की वली बन के आई हूँ, अब्बास की बहन हूँ, अली बन के आई हूँ। मैं शेर किबरिया की अदा बन के आई हूँ, मैं सारे अंबिया की दुआ बन के आई हूँ। अब्बास बावफा की वफा बन के आई हूँ, मैं खुद में पूरी करब बला बन के आई हूँ। मैं खुद में पूरी करब बला बन के आई हूँ। जिंदा रखेगा नाम शाह मखरकैन का, मातम तुम्हारे घर में भी होगा हुसैन का। ऐ शामियों मैं रब की वली बन के आई हूँ, अब्बास की बहन हूँ, अली बन के आई हूँ। मैं बिन्ते अली हूँ, मैं बिन्ते अली हूँ। गर चाहूँ तो हटा दूँ ज़मीं को मदार से, गूंजेगी ये फ़ज़ाए तुम्हारी पुकार से। गर चाहूँ तो ज़मीं को हटा दूँ मदार से। मोहम्मद अली मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या कहने। अब्बास खान जी के बाद मैं मुख्तसर से वक्त में बरदर फ़हीम गदीरी से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नदान अक़ीदत पेश करें। दुरूद पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हाज़िरान महफ़िल सलाम अलैकुम। आप सबको बानी फ़र्श अज़ा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। नारा हैदरी, नारा हैदरी के हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, और ज़बान तेग से कूफा हिला गई ज़ैनब। और कसम खुदा की ये एहसान बिनते ज़हरा है, कसम खुदा की ये एहसान बिनते ज़हरा है। अरे हमें हुसैन का मातम सिखा गई ज़ैनब, हमें हुसैन का मातम सिखा गई ज़ैनब। और ये भी शेर देखिएगा कि मदह ज़ैनब लबों पे जारी है, मदह ज़ैनब लबों पे जारी है, आयतों पर खुमार तारी है। और क्यों बनाता है मुँह तबर्रे पर, क्यों बनाता है मुँह तबर्रे पर, क्या तेरी तीन से रिश्तेदारी है, क्या तेरी तीन से रिश्तेदारी है। और ये भी देखिएगा कि गमे शह पे फतवे दिया काय को रे, हैदराबादी कलाम है जल्दी जल्दी, कि गमे शह पे फतवे दिया काय को रे, और जलालत के कामा किया काय को रे, जलालत के कामा किया काय को रे। और मुकद्दर में है तेरे ज़िल्लत ही ज़िल्लत, मुकद्दर में है तेरे ज़िल्लत ही ज़िल्लत। अरे अली से बगावत किया काय को रे, अली से बगावत किया काय को रे। और उड़ा डाला क्यों रे तू इज़्ज़त की चिंदी, उड़ा डाला क्यों रे तू इज़्ज़त की चिंदी। अरे मरहब से जाके लड़ा काय को रे। नारा हैदरी,
کیا کہنے ماشاء اللہ. اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے منقبت کے بعد، وہ مدرسے کے جو بچے ہیں انہوں نے کافی تیاری کی ہے. ایک سلسلہ ہے تلاوت کا، اور اس کے بعد منقبت کا، اور اس کے بعد اسکرین پہ بھی انشاءاللہ کچھ منٹ کے لیے جو ہے وہ آج کے سلسلے سے، بی بی کے ولادت کے سلسلے سے، اور بچے تشریف لا رہے ہیں. لہٰذا آپ سب ان کے استقبال کے لیے ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. Refuge in Allah from the outcast shaitan. In the name of Allah, the most kind and the most merciful. Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the evil of the Western, who returns over and over again, who whispers into the hearts of mankind from among the jinns and mankind. Assalamu alaikum. Today me and my friends are going to tell you about some titles and qualities of Bibi Zainab Salamullahi alayha. Let's learn and try to implement these qualities. Abida. Abida means worshipper. She was known as a worshipper. Knowing she had struggles, she never missed her prayers, not even Namaz al-Shah. Fazila, meaning the virtues. With all her beautiful and moral attributes in her character, she is also driven by the virtues. Sabira means the patient one. Derived from the word sabir, she was one amongst the ladies who was always patient, also being encouraged. She kept calm as she watched her family suffer and had complete trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Alima Ghair Muallima. Alima Ghair Muallima means the scholar without a tutor. This title was given by the fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi salam. Lady Zainab Salamullahi alayha after the tragedy of Karbala. Akile Bani Hashim, the most intelligent lady of Bani Hashim. She spread knowledge by teaching the Quran and Hadith to the women of Kufa and Medina. We should also learn about our deen and share our knowledge with others. May Allah give us the opportunity to learn more about Bibi Zainab Salamullahi alayha's life and bless us with her ziyarat this year and every year inshallah. For Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. अगर मैं ये ऑरेंज किसी के सामने रख दूँ तो सब लोग को अच्छा लगेगा और सब लोग खा जाएंगे. बट अगर मैं ये पील ऑफ नहीं हुआ वो ऑरेंज किसी के सामने रख दूँ तो सब लोगों को बिटर लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं ये वाला ऑरेंज अगर मैं पानी के अंदर डाल दूँ तो वो क्या होगा? सिंक. अगर मैं अभी ये वाला पील ऑफ नहीं हुआ वो ऑरेंज अगर पानी के अंदर डाल दूँ तो वो क्या होगा? फ्लोट. इसी तरह अगर आप कवर्ड रहोगी और अगर आप कवर्ड रहोगी तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगी और आपको अगर कोई देखेगा तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगी. यही बीबी ज़ैनब ने हम लोग को दर्ज दिया है. इन द बैटल ऑफ करबला बीबी ज़ैनब अपने ब्रदर के साथ थे बट उन्होंने अपना हिजाब नहीं छोड़ा था और अल्लाह बहुत खुश हुए थे. इसी तरह बीबी
زینب نے ہم لوگ کو درس دیا ہے۔ اوکے بھیا، اب سے میں حجاب کروں گی اور جب بالغ ہو جاؤں گی تب کرتی رہوں گی تاکہ اللہ اور بی بی زینب خوش ہو جائے۔ سیدہ 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 عصمت کا آسمان ہوں، عصمت کی شان ہوں، جس پر خدا کو ناز ہے میں وہ اڑان ہوں، میں وہ اڑان ہوں، میں وہ اڑان ہوں، میں زینب 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 ہوں، زینب ہے میرا نام، میں زینت علی کی ہوں، سب عزتیں ہیں رب کی، میں عزت علی کی ہوں، بابا میرا امیر، میں دولت علی کی ہوں، دولت میں باغ مال ہوں، طاقت علی کی ہوں، حق خود یہ بولتا ہے میں حق کی گواہ ہوں، شبیر دل پناہ ہے میں ان کی پناہ ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، ان کے تمام راز کا ورثہ ہے میرے پاس، جبریل جو بھی لائے وہ لکھا ہے میرے پاس، تم آج بھی پوچھتے ہو کہ کیا کیا ہے میرے پاس، مولا کائنات کا لہجہ ہے میرے پاس، اور خوف کے دماغ پہ یاد علی ہوں میں، قرآن جانتا ہے کہ ناد علی ہوں میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، کہنے والی کے لہجے میں تمہیں اعتبار چپ ہے، رب سے میرے ہوتا ہے سارا خیال چپ ہے، میرے اختیار چپ کر دوں سلسلہ کا سارے چپ، دشمن کی تاج فراموش کرتی ہوں، بس ایک سکوت بول کے خاموش کرتی ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، شامل ہے بات محمد کی بات میں، چلتی ہوں میں تو دین بھی چلتا ہے ساتھ میں، بازی کے بعد بازی ہوں میں کائنات میں، اب تک ہے کربلا کا علم میرے ہاتھ میں، اس طرح میں نے زندہ رکھا ہر شہید کو، دربار جا کے خود بس مارا یزید کو، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام
وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكليم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ، عابدہ، زاہدہ، رضیہ، مرضیہ، تقیہ، نقیہ، شریکت الحسین، عدیلۃ الحسین، زینت ابو تراب، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد وآل محمد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، شہزادی زینب کبریٰ کے ذکر سے منسوب یہ محفل ہے، لہٰذا ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ایک عارف کے خواب میں زمانے کے امام آئے اور زمانے کے امام نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا، جو خواہش مربوط ہے اس شہزادی کے ساتھ. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس عارف نے جب یہ تقاضا کیا کہ مولا آپ کا ظہور کب ہوگا، تو مولا نے یہ بیان فرمایا کہ یہ تو اسرار الہی میں سے ہے، یہ پروردگار عالم کے رازوں میں سے ایک راز ہے. لیکن مولا نے ساتھ میں ایک نصیحت کی، فرمایا کہ جب کبھی تم میری پھوپھی زینب کا تذکرہ کیا کرو تو میرے ظہور کی تعجیل کی دعا ضرور کیا کرو. لہذا سامعین محترم، اس ذکر کے طفیل اور اس دعا کی قبولیت کے لیے آئیے سب مل کر مولا کی خدمت میں دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور روحانی محفل ولا میں امتیازات شہزادی زینب آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں، اور اس سے پہلے کہ باقاعدہ طور پر امتیازات آپ کی خدمت میں بیان کروں، چونکہ شہزادی کی ولادت ہے تو ولادت کے پس منظر کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. شہزادی کی ولادت پاک و ہند میں جو مشہور ہے وہ ہے یکم شعبان المعظم، اور عرب ممالک میں شہزادی کی ولادت کی تاریخ 5 جمادی الاولیٰ ہے، جس تاریخ کو ہم منا رہے ہیں. سن ہجری شہزادی کی ولادت کا 5 ہجری ہے، اور شہزادی جس وقت دنیا میں آئی اس وقت رسول اللہ مدینے میں موجود نہیں تھے. کسی سفر کی غرض سے رسول اللہ مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب اس شہزادی کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت جب شہزادی آئی تو اس کائنات میں روتی ہوئی آئی. اور روایت کے جملے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ شہزادی کونین نے جناب زینب کو بہت خاموش کروایا، لیکن یہ شہزادی خاموش نہیں ہوئی. دیکھیے، محفل ہے جناب زینب کی، اور جناب زینب کی محفل میں
داد و تحسین اپنی جگہ پر، لیکن اگر آنسو بھی جاری ہو جائے تو یہ رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا سامعین محترم، شہزادی نے خاموش کروایا، شہزادی زینب خاموش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ جب آئے گھر میں تو شہزادی زینب اس بچی کو لے کر بڑھی ہے رسول اللہ کی طرف، یا رسول اللہ آپ خاموش کروائیے۔ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا اور پہلا لقب دیا شہزادی زینب کو، فرمایا اسکتی یا ام المصائب، اے مصیبتوں کی ماں خاموش ہو جاؤ۔ یہ پہلا جملہ کہا اور پہلا لقب ملا رسول اللہ کی زبان اقدس سے۔ جیسے یہ جملہ کہا شہزادی زینب مسلسل گریہ کر رہی ہیں اور خاموش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس بیٹی کو حوالے کیا امیر المؤمنین کی گود میں۔ امیر المؤمنین نے جناب زینب کو اٹھایا اور شہزادی کی کلائیوں کو چومنا شروع کیا اور ایک جملہ کہا اسکتی یا ام المہن، اے دردوں کی ماں خاموش ہو جاؤ، یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد جب شہزادی خاموش نہیں ہوئی تو امام حسن علیہ السلام موجود تھے، امام حسن کی گود میں دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا اسکتی یا کعبۃ الدرایا، اے مصیبتوں کے کعبہ خاموش ہو جاؤ، یعنی وہ بی بی جس کا مصیبتیں طواف کرتی ہیں۔ اور پھر جب بی بی خاموش نہیں ہوئی تو آخر میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام آئے اور ایک بار پکارا اختی اسکتی، اے میری بہن خاموش ہو جاؤ۔ جب بی بی خاموش نہیں ہوئی تو اب آپ جانتے ہیں کہ بی بی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی ابھی، تو فوراً فرمایا وانظر الی وانا الحسین، آنکھیں کھول کر دیکھو یہ کوئی اور نہیں حسین تم سے بات کر رہا ہے۔ یہ جیسے ہی کہا تو اب شہزادی نے آنکھیں کھولی اور شہزادی خاموش ہوئی۔ اور یہ واقعہ آپ جانتے ہیں جناب عباس کی محفل میں پڑھا جاتا ہے کہ جناب عباس آئے تو جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ یہ واقعہ جناب عباس سے پہلے جناب زینب کی ولادت پر پیش آ چکا تھا، جناب زینب نے بھی امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کی آغوش میں آنکھیں نہیں کھولی۔ اب جب جناب زینب علیہ السلام نے سلام اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی تو اس وقت جناب شہزادی کونین خاتون جنت آگے بڑھی اور شہزادی کو گود میں لیا، اور اس کے بعد آئی امیر المومنین کے پاس اور ایک جملہ کر کہا یا علی سمیہا، اے علی اس بیٹی کا نام تو رکھیے، کوئی نام تو تجویز کر دیجیے آپ۔ تو فوراً امیر المومنین نے فرمایا اے زہرا لم اکن لاسبقا علی رسول اللہ، میں نام تو رکھ دوں لیکن میں رسول اللہ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تک کائنات کے رسول نے کچھ نہیں بولا میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں، کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، اور یہاں سے محفل کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب جیسے ہی رسول اللہ کی طرف شہزادی بڑھی اور کہا کہ بابا جان آپ نام رکھ دیجئے اس بچی کا، تو فوراً رسول اللہ نے کہا لم اکن لاسبق علی ربی، جب علی مجھ پر سبقت نہیں کرتا تو میں اپنے پروردگار پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں، میں اس پر کیسے سبقت کروں؟ لہذا رسول اللہ خاموش ہوئے۔ ادھر رسول کا خاموش ہونا تھا اور جبرائیل نام لے کر اتر گئے اور کیا کہا وَهِيَ زَيْنُ ابن، فرمایا اس کا نام، اور اسے مخفف کر کے بنا دیا گیا زینب، اس کا نام زینب ہوگا۔ آپ نہیں سمجھے؟ دیکھیے جناب جبرائیل جیسے قرآن کی آیتیں لے کر اترتے تھے ویسے جناب زینب کا نام لے کر اترے ہیں، یعنی اگر کوئی زبان سے زینب 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 کہہ رہا ہے تو یہ فقط نام نہیں لے رہا، وحی الہی کی تلاوت کر رہا ہے، کیونکہ یہ زینب نام کس کا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی طرف سے تجویز کردہ نام ہے، لہذا اگر کوئی زینب ایک بار کہے تو گویا اس نے وحی الہی کی تلاوت کی ہے۔ اب زینب کہا گیا، اب زینب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے زینب کے دو معنی بیان کیے گئے۔ پہلا معنی زینب کا مطلب ہے خوش نما درخت، صحیح ہے؟ اب اللہ جانے اس میں پروردگار عالم کی کیا مصلحت تھی کہ یہ نام رکھا گیا جس کا مطلب ہے خوش نما درخت، صحیح ہے؟ شاید وجہ یہ ہو کہ اس درخت کے سائے میں اسلام پروان چڑھنے والا ہے، اس درخت کے سائے میں امامت پروان چڑھنے والی ہے۔ اور اس نام کا دوسرا مطلب ہے زین و ابن، یعنی اپنے باپ کی زینت۔ اب دیکھیے یہ نام ہم فقط سن لیتے ہیں، زین و ابن باپ کی زینت، یہ نام معمولی نام نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر تھوڑا سا سمجھیں گے تو آپ غور کریں گے، قرآن مجید میں آپ آیتوں پر غور کیجئے اور پھر رسول اللہ کی ائمہ علیہ السلام کی احادیث پر غور کیجئے، تب جا کر آپ کو اس زینت کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ ہے کیا یہ اصل میں اور کیا معنی بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے یہ دنیاوی آسمان کو زینت دی ہے، کس کے ذریعے سے؟ یہ ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے ذریعے سے۔ یہ آسمان اگر خالی ہوتا تو خوبصورت نہ لگتا، یہ ستارے ہیں تو یہ آسمان اچھا لگتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے، دیکھنے میں زینت ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہم نے اس آسمان کو زینت دی کس کے ذریعے سے؟ ستاروں کے ذریعے سے۔ ایک روایت میں بیان کیا کہ پروردگار عالم نے جب ولایت علی کو پیش کیا تھا تو سب سے پہلے 7ویں آسمان نے قبول کیا تھا ولایت علی کو، تو فرمایا فَزَيَّنَاهَا بِالْعَرْشِ، ہم نے 7ویں آسمان کو عرش سے زینت دے دی، یعنی اس کا نام عرش رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد 4تھے آسمان نے قبول کیا تو پروردگار عالم نے وہاں پر بیت معمور بنا دیا،
اور بیت معمور خانہ کعبہ کی سیدھ میں بالکل اوپر وہ قبلہ ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیت معمور. تو چوتھے آسمان کی زینت کیا ہے؟ بیت معمور. پروردگار عالم نے ایک مقام پر قرآن مجید میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. تمہاری زندگی بہت اچھی نہیں ہوتی اگر تمہارے پاس نہ مال ہوتا نہ تمہارے پاس اولاد ہوتی، تمہاری زندگی میں سناٹا چھایا ہوا ہوتا. تو تمہاری زندگی خوبصورت کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے، اور کس کے ذریعے سے؟ اولاد کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، 2 آیتیں ہو گئی. اس کے بعد ایک مرتبہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دیکھو اے آدم کے بیٹو، جب بھی کسی مسجد میں آؤ تو پھر اپنے آپ کو سوار کراؤ، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پیش کرو پروردگار عالم کے سامنے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی دعوت میں جاتے ہیں تو اچھے لباس پہن کر جاتے ہیں، لیکن جب پروردگار عالم کے سامنے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں مولانا صاحب شارٹس میں نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے، حرام نہیں ہے مسجد میں آنا، لیکن بات یہ ہے اہمیت دینے کی، زاویے کی بات ہوتی ہے. حرام نہیں ہے لیکن شایان شان نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہوا جائے. ٹھیک ہے، تو اب مسجدوں کی زینت کیا ہے کہ اس میں سج سور کر انسان آئے. 3 باتیں ہو گئی. اس کے علاوہ رسول اللہ نے بیان فرمایا ان لکل شیء زینۃ، ہر شے کی زینت ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ہر شے کی زینت ہے. الفصاحۃ زینت الکلام، کلام ادھورا لگتا ہے اگر اس میں فصاحت نہ ہو، دیکھا جائے کہ کہاں پر کون سا لفظ رکھنا ہے پھر انسان بات کرے. والبلاغۃ زینت المتکلم، بولنے والا فرفر بولتا جائے، اس کے بولنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا اگر وہ بلاغت کے ساتھ بولے، کہاں کون سا لفظ استعمال کروں، کس شائستگی کے ساتھ بولنا ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے، تب انسان کو مزہ آئے گا. والذھب زینت النساء، یہ گولڈ یہ سونا عورتوں کی زینت ہے. والارض والرجال زینت الارض، یہ زمین کی زینت کون ہے؟ یہ تمام کے تمام مرد، یہ زمین کی زینت ہے. وولایت علی زینت الاعمال، اعمال کی زینت ولایت علی ہے. اعمال میں نمازیں ہو، روزے ہو، سب کچھ بیکار ہے اگر علی کی ولایت موجود نہ ہو. اسی طریقے سے رسول اللہ بیان کرتے گئے اس چیز کی یہ زینت ہے، اس چیز کی یہ زینت ہے. رسول اللہ ایک کے بعد ایک چیز کو بیان کرتے گئے. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اتنی ساری زینت ہے کون یاد رکھے گا کہ اس شے کی کیا زینت ہے؟ اللہ نے الگ زینتیں بیان کی، آپ نے الگ زینتیں بیان کی. اللہ نے کہہ دیا آسمانی دنیاوی آسمان کی زینت ستارے ہیں، پھر چوتھے آسمان کی زینت بیت معمور ہے، ساتویں آسمان کی زینت عرش الہی ہے، کہیں پر فرمایا زینت کرسی ہے، کہیں پر بیان فرمایا کہ زینت لوح و قلم ہے، کہیں پر زینت فرمایا کہ عورتوں کے لیے زینت سونا ہے، کہیں پر کہا کہ زمین کے لیے زینت مرد ہے، کہیں پر بیان فرمایا بلاغت کی زینت کلام ہے، کہیں پر بیان فرمایا کہ متکلم کی زینت بلاغت ہے. یا رسول اللہ اتنی ساری زینتیں ہو گئی، کوئی ایک ایسا وجود کیوں نہیں بتاتے جہاں پر ساری زینتیں سمٹ کر آ جائے؟ رسول اللہ نے ہاتھوں کا اشارہ فرمایا ھذا علی ابن ابی طالب، یہ علی وہ ہے جس میں کائنات کی ساری زینتیں سمٹ کر آ گئی ہے. یعنی جس چیز کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو، علی اس کی زینت ہے. اب اسی علی کے بعد فرمایا اس بیٹی کو دیکھ کر وہی زین و زین علی ابن ابی یا علی، ساری زینتیں علی کے لیے. لیکن جیسے ہی بات زینب کبریٰ کی آئی تو فرمایا کہ علی کی زینت کا نام کون ہے؟ زینب کبریٰ ہے. لہذا سامعین محترم اب آپ دیکھتے رہیے امیر المومنین میں کون کون سی صفات ہے. علی سخی تو سخاوت کی زینت زینب، علی شجاع تو شجاعت کی زینت زینب، علی عابد تو عبادت کی زینت زینب، علی ولی تو ولایت کی زینت زینب، علی شافع محشر تو شفاعت کی زینت زینب، علی ساقی کوثر تو کوثر کی زینت زینب. کوثر اسی کو ملے گا جس کے دل میں زینب ہوگی. لہذا سامعین محترم ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے لیے 6 مصرے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے. مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. لہذا شہزادی زینب کا پہلا امتیاز جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ امتیاز یا خصوصیت وہ ہوتی ہے جو پروردگار عالم نے اور کسی کو عطا نہیں کی، فقط اور فقط اسی ہستی کے حصے میں آئی. اسے کہتے ہیں امتیاز یا اسے کہتے ہیں خصوصیت. تو اب یہ شہزادی زینب کا پہلا امتیاز ہے کہ امیر المومنین کی زینت ہے. جس کے پاس حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوں، جس کے پاس عباس جیسا بیٹا ہو، انہیں زینت نہیں کہا گیا، لیکن زینت کسے کہا گیا؟ زینب کبریٰ کو کہا گیا. ایک امتیاز. دوسرا امتیاز جو شہزادی زینب کے لیے بیان کیا جاتا ہے وہ یہ، دیکھیں ایک کتاب ہے ریحانۃ الشیعہ، ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے 4 جلدی کتاب ہے. اس میں مختلف فضیلتوں کے معیار پر بات کی. توجہ چاہ رہا ہوں. اس میں جب بات خواتین پر آئی تو اس مؤلف نے، صاحب کتاب نے لکھا، کہا کہ خواتین کی فضیلت کے لیے 3 معیار کافی ہے.
اگر یہ تین معیارات کسی خاتون میں سمٹ کر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون صاحبہ ایک کمال ہے. کہ کون کون سے کمالات ہیں؟ کہ پہلا کمال یہ ہے کہ وہ اچھی ماں ہو، پہلا کمال، صحیح ہے. دوسرا کمال یہ ہے کہ اچھی بیٹی ہو، یہ دوسرا کمال. اور تیسرا کمال یہ کہ اچھی زوجہ ہو. یہ تین کمالات. اور کہا یہ تین کمالات اگر کسی میں سمٹ کر آ گئے اس کا مطلب ہے کہ خاتون مکمل ہے اور وہ کمال کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے. کہا اچھا، کہا لیکن کمال یہ ہے کہ تاریخ میں انبیاء کی تاریخ پڑھ ڈالیے آپ، جتنی خواتین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ تینوں کمالات کسی میں جمع نہیں ہوئے. جناب حوا زوجہ آدم اچھی زوجہ ہیں، حابیل کی والدہ اچھی ماں بھی ہے، لیکن اچھی ماں ثابت کرنے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ بغیر ماں باپ کی دنیا میں. ایک آسیہ زوجہ فرعون، یہ اچھی زوجہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک جو ہے وہ کافر کے گھر میں کس طریقے سے رہنا ہے یہ جناب آسیہ نے سمجھایا. اسی طریقے سے ساتھ ساتھ جناب آسیہ ایک اچھی بیٹی بھی ہے لیکن ماں نہیں ہے، صحیح ہے، تو ماں کا کردار یہاں پر بھی ادھورا رہ گیا. اسی طریقے سے جناب مریم بنت عمران، لاکھ مقام ہو ان کا، اچھی ماں بھی ہے، جناب عیسیٰ کی والدہ ہے، اچھی بیٹی بھی ہے لیکن شوہر نہیں تھا تو لہٰذا زوجہ کا کردار ادھورا رہ گیا. کہا یہ تینوں کمالات تاریخ انبیاء میں ادھورے ہی رہے، کہیں پر مکمل نہیں ہو سکے. کہا لیکن یہ تینوں کے تینوں کمالات مکمل ہو گئے شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں. اللہم صلی علی محمد. یہ تینوں کردار آ کر مکمل ہو گئے شہزادی کونین کی ذات میں، تینوں کردار آ کر مکمل ہو گئے. اب جملہ کہہ دیتا ہوں، دیکھیے بیٹی ایسی بنی کہ رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور زوجہ ایسی بہترین بنی کہ کل ایمان نے اپنے ایمان کا حصہ کہہ دیا، اور ماں اتنی اچھی بنی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. اب جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی جنت فاطمہ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، ایسے ثابت کیا. اور دیکھیے یہ جو حدیث رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ ماں کے قدموں تلے جو ہے وہ اولاد کی جنت ہوتی ہے، تو ہر اولاد کی جنت نہیں ہوتی، ہر اولاد کی جنت نہیں ہے، بس اسی ماں کے قدموں میں جنت ملے گی جو ماں خود زہرا کے قدموں میں ملے گی، وہی جنت ملے گی. لہذا سامعین محترم یہ تینوں کردار آ کر مکمل ہو گئے، شہزادی کونین کی ذات مکمل ہو گئی، لیکن ایک کردار رہ گیا. وہ کون سا کردار تھا؟ وہ تھا بہن کا کردار. اب پروردگار عالم سے کہا جائے پالنے والے تو نے یہ بتا دیا کہ زوجہ کے لیے نمونہ عمل کیا ہونا چاہیے، شہزادی کونین. پالنے والے تو نے یہ بتا دیا کہ ماں کے لیے نمونہ عمل کون ہے، شہزادی کونین. پالنے والے تو نے بیٹی کے لیے بھی بتا دیا، شہزادی کونین. لیکن میرے مالک بہن کا کردار تو ادھورا رہ گیا. بعید نہیں پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے کہ انتظار کرو، کچھ دیر رکو، کچھ سال گزریں گے، میں زہرا کے گھر میں ثانی زہرا بھیجنے والا ہوں. زہرا کے گھر میں ثانی زہرا جب آئیں گی تو یہ کردار بھی مکمل ہو جائے گا. اور ایسا بہن کا کردار نبھایا کہ جب جناب زینب آتی تو امام حسین علیہ السلام قرآن بند کر کے اس شہزادی کے احترام میں اٹھ جاتے. جملہ بدلوں، جس بی بی کے لیے دو دو قرآن اپنے مقام سے اٹھے، قرآن صامت بھی گویا بلند ہے، قرآن ناطق بھی گویا بلند ہے. اب سامعین محترم دیکھیے آپ کے سامنے 6 مصرے پڑھتا ہوں میر انیس علیہ الرحمہ کے، ٹھیک ہے. ثانی زہرا یہ معمولی لقب نہیں ہے، ثانی زہرا یعنی دوسری زہرا، ٹھیک ہے. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، ٹھیک ہے، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، ٹھیک ہے. اب دیکھیں فضیلت گنوا رہے ہیں وہ، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا ہوا تھا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا ہوا تھا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. ثانی کوئی زہرا کا ہوا تھا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. تو جو ہے وہ صحیح ہے بات اگر جو ہے وہ ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ کو کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے. تو پہلا امتیاز کیا ہو گیا کہ امیر المومنین کی زینت ٹھہری. دوسرا امتیاز کیا ہو گیا کہ چاروں کردار پروردگار عالم نے شہزادی زینب میں جمع کیے، اچھی ماں بھی ہے، اچھی بیٹی بھی ہے، اچھی زوجہ بھی ہے، اچھی بہن بھی ہے، چاروں کردار سمٹ کر آ گئے. اس سے پہلے یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا. تیسرا امتیاز، اور دو اور سن لیجیے بس. تیسرا امتیاز یہ ہے کہ چونکہ آپ جانتے کربلا میں چوتھے امام حالت بیماری میں تھے، تو اب کسی کو وصیتیں کرنی تھی، کسی کو تبرکات جو ہے وہ حوالے کرنے تھے. آپ جانتے ہیں
ائمہ علیہ السلام کی علامتوں میں سے جب آپ علامتیں پڑھیں گے تو ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ امام وہ ہوگا جس کے پاس جناب موسیٰ کا عصا ہو، جس کے پاس سلیمان کی انگوٹھی ہو، جس کے پاس علی کی ذوالفقار ہو، جس کے پاس رسول اللہ کا پیرہن ہو، رسول اللہ کا امامہ ہو، ابراہیم کی قمیض ہو. یہ سارے کے سارے تبرکات ایک امام کے پاس ہونے چاہیے. اگر امام سے تقاضا کرے اور وہ تبرکات نہ دکھا سکے تو وہ امام نہیں ہے. یہ امام کی علامتوں میں سے موجود ہے. اب امام حسین علیہ السلام کو حوالے تو کرنا تھا، لیکن امام سجاد کیا ہے؟ بیماری کے عالم میں. تو کسے حوالے کیا؟ جناب زینب کبریٰ کے حوالے کیا. تبرکات اٹھانا عام بات نہیں ہے. میں ایک روایت عرض کرتا ہوں شاید آپ پہنچ جائیں. جب رسول اللہ دنیا سے گئے نا تو سارے تبرکات آ گئے امیر المومنین کے ہاتھ میں. تو امیر المومنین اور رسول اللہ کے ایک چچا تھے جن کا نام تھا جناب عباس ابن عبد المطلب. جناب عباس آئے اور امیر المومنین سے آ کر کہنے لگے یا علی سارے تبرکات آپ نے رکھ لیے، کچھ تو مجھے دے دے، میری عمر کا خیال کر لے، تھوڑے تبرکات میرے حوالے کر دے. کہا اچھا چچا جان تبرکات منگوائے. سارے تبرکات آئے. رسول اللہ کا پیرہن کا پہن لیجئے. رسول اللہ کا پیرہن پہنا. ابا کبا رسول اللہ کی پہن لی. رسول اللہ کا امامہ رکھا. رسول اللہ کی تلوار حمائل کی. رسول اللہ کی انگشتری پہنی اور دیگر تبرکات ساتھ لے لیے. اور اب امیر المومنین نے کہا اے چچا جان اگر اب آپ جا سکتے ہیں تو اللہ کا نام لیجئے اور چلے جائیے. اب جناب عباس نے جب اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ نہیں سک رہے زمین سے، اور ایک جملہ کہا یا علی انکا حملتنی الثقلین، اے علی کیا تم نے دونوں جہان میرے سر پر رکھ دیے؟ میں اٹھ کیوں نہیں سک رہا؟ کیا وجہ ہے کہ میں بوجھ اٹھا نہیں پا رہا؟ کہا اچھا آپ ایک کام کیجئے ابا کو اتار دیجئے، پھر اٹھنے کی کوشش کیجئے. ابا کو اتارا، اٹھنے کی کوشش کی. کہا یا علی نہیں اٹھ پا رہا. کہا کبا کو اتار دیجئے. کبا اتاری. پیرہن اتار دیجئے. پیرہن کو الگ کر دیا. کہا اچھا تلوار الگ کر دیجئے. تلوار الگ کر دی. انگشتری بھی اتار دیں. انگشتری بھی اتار دی. اب صرف سر پر امامہ رہ گیا. چچا جان عرب تو اس سے بڑی بڑی پگ باندھا کرتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا امامہ ہے، اٹھ جائیے. اٹھنا چاہا لیکن نہیں اٹھ سکے. کہا بات کیا ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں. امیر المومنین نے وہ ساری چیزیں لی. ایک مرتبہ پیرہن کو پہنا، کبا کو اوڑھا، ابا کو اوڑھا، سر پر امامہ رکھا، ہاتھوں میں انگوٹھی پہنی، تلوار کو حمائل کیا. احمد مختار کے بعد لوگوں نے پہلی مرتبہ احمد مختار کو دوبارہ دیکھا. رسول اللہ نے سارا لباس پہنا. اب اٹھے اور چلنے لگے، اور جیسے ہی چلنے لگے تو جناب عباس جو چچا تھے وہ پریشان ہو گئے. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے بعد امیر المومنین نے کہا چچا جان ذرا رکیے. این بنی الحسن، میرا بیٹا حسن کہاں ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد 7 سال. اور وہ سارے پیران سارے تبرکات اتار کر حسن کو دیے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو قامت یعنی یہ سارے کے سارے لباس جس بڑی قامت پر علی کو آ رہے ہیں چھوٹی قامت پر حسن کو بھی آ رہے تھے. سارے کے سارے تبرکات پہن لیے. اس کے بعد کہا این بنی الحسین، حسین کہاں ہے؟ امام حسین کو بلایا. سارے تبرکات پہنے، سب تبرکات کو حمائل کیا اور پھر چلنا شروع کیا. کہا بات کیا ہے؟ میں اتنا بڑا، میں اتنا عمر میں بڑا ہوں لیکن میں اٹھا نہیں پا رہا اور یہ بچے اٹھا پا رہے ہیں. امیر المومنین نے عجیب جواب دیا. توجہ اگر پہنچ جائیں. فرمایا یہ وہی پہن سکتا ہے کہ جو رسول کے جیسا ہو. یہ وہی پہن سکتا ہے، وہی اٹھا سکتا ہے جو رسول کے جیسا ہو. امام حسن، امام حسین، امیر المومنین رسول کے جیسے سمجھ میں آتا ہے. جناب زینب کبریٰ کربلا کے بعد شام تک ان تبرکات کو گرہ لگا کر اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے. اب سوچئے یہ جناب زینب بھی صفات میں رسول اللہ کی مانند ہے، زینب بھی رسول اللہ جیسی ہے. تو یہ پہلی خاتون کہ جن کو تبرکات حمائل کیے گئے. 3 امتیاز ہو گئے. آخری سن لیجئے. رسول اللہ جب معراج پر گئے، جب رسول اللہ معراج پر پہنچے ہیں تو جیسے عرش الہی پر پہنچے تو پروردگار عالم نے کلام کرنا شروع کیا. جب کلام کر کے واپس آئے زمین پر تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے آپ سے کیسے بات کی، کس لہجے میں آپ سے بات کی پروردگار عالم نے؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے انبیاء کی تاریخ سن چکے تھے. کسی سے پروردگار عالم نے درختوں کے ذریعے سے بات کی، کسی سے دریا کی روانی سے بات کر لی، کسی سے پتھروں سے بات کر لی. پروردگار عالم کی مرضی جس میں جو ہے وہ آواز پیدا کرے اور بات کر لے. تو رسول اللہ نے بیان فرمایا وہ اور انبیاء کا معیار تھا. فرمایا آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ فرمایا تکلمنی باللہجۃ علی ابن ابی طالب. فرمایا مجھ سے جو اللہ نے بات کی وہ علی کے لہجے میں بات کی. فرمایا میں نے پروردگار عالم سے فوراً پوچھ لیا پالنے والے یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میں بول رہا ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ مہمان کو جب گھر پر بلایا جائے تو انسان ساری اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے. اے رسول آج تم ہمارے مہمان ہو، ہم میزبان ہیں، تم ہماری محفل میں آ رہے تھے. جب تم یہاں پر آئے تو میں نے سوچا کہ کس لہجے میں تم سے بات کروں. تو میں نے تمہارے دل میں جھانک کر دیکھا کہ تمہارے نزدیک سب سے محبوب لہجہ کس کا ہے؟ تو علی کے علاوہ کسی اور کا لہجہ نظر نہ آیا. تو میں نے تم سے بات کی علی کے لہجے میں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بھری کائنات میں علی کے لہجے کے 2 ہی مالک ہے، عرش پر خالق ہے، زمین پر زینب ہے.
علیہ. ایک خالق ہے اور ایک زینب ہے جو علی کے لہجے کی مالک ہے. اب آپ کہیے مولا حسین بھی تو تھے. ایک موقع بتا دیجئے, امام حسین علیہ السلام نے 100 سے زیادہ خطبے دیے, ایک موقع بتائیے کسی نے آ کر کہا ہو کہ کیا علی واپس آ گئے ہیں؟ بتائیے. جناب عباس جو خود شبیہ علی ہیں, امیر المومنین کے ہم شکل ہے, ایک موقع بتائیے کہ جب کسی نے کہا ہو کیا علی واپس پلٹ کر آ گئے ہیں؟ لیکن جناب زینب کبریٰ 2 خطبے دیے فقط اور فقط, اور دونوں خطبے میں جب شہزادی نے یہ کہا ہے تو دونوں خطبے میں یہ سوال کیا گیا, کیا علی واپس پلٹ کر آ گئے ہیں؟ کیا علی دوبارہ آ گئے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا. شہزادی زینب کے خطبے, ایسے خطبے دیے شہزادی نے. اور لہجہ کیسا تھا؟ روایت کے جملے آپ جانتے ہیں, جب شہزادی پہنچی ہے بازار میں تو کتنا شور ہوگا, کتنے جو ہے وہ ناچنے والے موجود تھے, کتنے ڈھول بجانے والے, کتنے جو ہے وہ تاشے بجانے والے, کتنا شور تھا. کہیں پر موسیقی ہے, کہیں پر لوگ ناچ رہے ہیں, کہیں پر لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. اتنا شور تاریخ نے لکھا کہ ایک کی آواز دوسرے کو سنائی نہیں دے رہی تھی, اتنا شور. لیکن شہزادی زینب نے چاہا کہ میں بولوں, کیا کہا؟ اسکت. کیا مطلب؟ خاموش. روایت کے جملے, سکنت الہوا, ہوا رک گئی. سکنت الفضا, فضا رک گئی. سکنت الاحواس, فرمایا سانسیں لوگوں کی رک گئی. سکنت الاجراس فی اعناق الابل, اونٹوں کے گردن میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جو کب سے ٹنگ ٹنگ آوازیں کر رہی تھی وہ بھی رک گئی. ساری کی ساری آواز بند ہو گئی اور شہزادی زینب نے یہاں پر بولنا شروع کیا. اب سوچئے شہزادی کے لہجے میں کتنا اثر ہوگا. ایک مثال دے دوں تاکہ آپ یہاں بیٹھ کر محسوس کر سکیں کہ شہزادی کے لہجے میں اور امیر المومنین کے لہجے میں کتنا روب تھا. ایک حدیث بیان فرماؤں. یہ بادل جب گرجتے نا, اور جب بادل پوری شدت سے گرجے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا بادل کے گرجنے میں میرے بابا علی کا لہجہ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب بادل مکمل شدت کے ساتھ گرجے نا, خوف آ جاتا ہے انسان کے دل میں. ٹھیک ہے, کہ یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, اتنا جو ہے وہ زور سے بادل گرج رہے ہیں. فرمایا اب سوچئے بازار شام میں کیا ہوا ہوگا, کیسے شہزادی نے جو ہے وہ خطبہ دیا ہوگا. اور کیسا خطبہ دیا شہزادی نے, کہا آج آپ دیکھیے کہ گھر گھر میں جو ہے وہ شہزادی نے حسین حسین کروا دیا. صحیح ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا کیا حسین کا ہے, سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا کیا حسین کا ہے. خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, محل یزید کا ہے, فرش عزا حسین کا ہے. ٹھیک ہے, محل اس کا ہے, لیکن وہاں پر بھی شہزادی نے حسین حسین کروا دیا. بس سامعین محترم, یہ بی بی ہے شریکت الحسین. ٹھیک ہے, حسین کی شریک, فضائل میں بھی مصائب میں بھی. بس آخری بات, چونکہ شہزادی کا جشن ہے, اور ایک جو وظیفہ علماء نے بیان کیا کہ کسی پر مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, اس شہزادی سے توسل کریں, اس شہزادی کو وسیلہ بنائیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے, ایک تو زمانے کے امام کی خواہش ہے کہ میرے ظہور کی دعا مانگو اس شہزادی کا جب ذکر ہو رہا ہو. اور علماء نے بیان فرمایا مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں. صحیح, یعنی کوئی بھی مشکل, ساری مشکلیں ہیچ ہیں اس شہزادی کے سامنے. ٹھیک ہے, یہ بی بی اولی الامر کی بیٹی ہے, اولی الامر کی بھتیجی ہے, اولی الامر کی بہن ہے. سوچیے کیا اختیار ہوگا. مالکہ کن فیکن ہے یہ. ٹھیک ہے, اگر کہہ دیں یہ اس کی بہن ہے کہ اگر راہب کی تقدیر میں بیٹے نہ ہونا, اور یہ کہہ دیں تو بیٹے مل جایا کرتے ہیں. اگر تقدیر میں نہ ہو, رزق نہ ہو, اولاد نہ ہو, اس بی بی سے توسل کریں. یہ بی بی وہ ہے جو اتنی قدرت رکھتی ہے کہ لوح پر تبدیلی کر کے انسان کو دلا دے. ٹھیک ہے, اتنا اختیار ہے اس شہزادی کے پاس. تو اب علماء نے وظیفے بیان کی اور کہا پہاڑ جیسی مشکلات ہو اس بی بی سے توسل کریں, پروردگار عالم حل کر دے گا. اب پوچھا گیا کہ کیا وظیفہ ہے, تو انہوں نے 2 وظیفے بیان کیے. ایک تو 2 رکعت نماز پڑھے اور شہزادی زینب کو ہدیہ کرے, اور نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر ہدیہ کر دے شہزادی زینب کو. ٹھیک ہے, یہ پہلا وظیفہ. دوسرا طریقہ 2 رکعت نماز ویسے ہی پڑھے, لیکن 100 مرتبہ صلوات نہیں پڑھے, 99 مرتبہ پڑھے, 99 ٹائمز. ٹھیک ہے, اور 1 مرتبہ روک لیں اور پروردگار عالم سے کہیں کہ یہ 1 مرتبہ اس وقت پڑھوں گا جب مشکل حل کرے گا. ٹھیک ہے, پروردگار عالم اس شہزادی کے صدقے میں اس مشکل کو آسان کر دے گا. ٹھیک ہے, اور پھر جب جیسے ہی کام ہو جائے تو 1 درود اور پڑھ دے اور شہزادی کو ہدیہ کر دیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے بڑے جیسے پہاڑ جیسے وظیفے ہو نا, پہاڑ جیسی مشکلات ہوں, اس شہزادی کے جو ہے وہ صدقے میں حل ہو جایا کرتی ہے, آسان ہو جایا کرتی ہے. بس ایک شرط ہے, وہ شرط کیا ہے, وہ ہے یقین. یقین کے ساتھ مانگنا ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا, انہیں دینا آتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. فقیر کا بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مانگے کس طریقے سے, دروازے پر ہر کوئی جائے, ہر ایک کو نہیں ملتا. دروازے کھٹکھٹانے کا, مانگنے کا ایک انداز ہونا چاہیے, تب جا کر جو ہے وہ عطا ہوتا ہے. ایک یقین ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے گا, تو پھر اور بار بار دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو پھر ایک مرتبہ دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر عطا ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ انسان کے اوپر ہے. اب یہ انسان جو ہے وہ کس طریقے سے شہزادی سے توسل کرتا ہے اور کس طریقے سے شہزادی سے مانگتا ہے. اب آخری بات اور بات جو ہے وہ ختم کریں گے, وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ شہزادی زینب کو جو ہے وہ ایک خراج تحسین پیش کیا گیا اس جو ہے وہ مدرسے کی طالبات کے ذریعے سے, چھوٹی بچیوں کے ذریعے سے. سب سے بہترین بات یہ تھی
کہ ساری کی ساری بچیاں شرعی حجاب میں تھیں. ٹھیک ہے, سب سے بہترین بات یہ میں نے یہاں پر کیوں بیان کیا, وجہ یہ کہ جب علماء نے یہ وظیفہ بیان کیا نا کہ یہ پہاڑ جیسی مشکلات, بعض خواتین شکایت کر بیٹھتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسے مزاج کے افراد موجود ہیں کہ ہمیں وہاں پر پردہ کرنے نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا اس وظیفے کو اپنائیں اور اس وظیفے کو اپنا کر شہزادی سے توسل کرے کہ ہم آپ کے چاہنے والی ہیں تو ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں, پروردگار عالم اس مشکل کو بھی آسان کرے گا. اور ایک جملہ یاد رکھیے گا, کسی عالم دین کے کہنے سے کوئی پردہ نہیں کرتا, شوہر کے کہنے سے کوئی پردہ نہیں کرتا, والدین کے کہنے سے بھی کوئی پردہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, امت کے کہنے سے, لوگوں کے کہنے سے بھی کوئی پردہ نہیں کرتا. علماء نے لکھا کہ پردہ وہی کرتا ہے جس کی روح زینب سے متصل ہوتی ہے. فرمایا وہ پردہ کرتا ہے. ہر ایک کے جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہوتا, ہر ایک جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ کہتے کہتے تھک جائیں گے, کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں مانیں گے, کچھ مرد بھی نہیں مانیں گے, کچھ خواتین بھی نہیں مانیں گے, لیکن کہا کہ جس کی روح جناب زینب سے متصل ہو وہ یہ وظیفہ کرے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات تھی کہ ساری بچیاں شرعی حجاب میں تھیں. جتنے باقی لڑکوں نے, باقی بچوں نے پڑھا اور جنہوں نے محنت کی, پروردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کی اساتذہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کے والدین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک دو جو ہے وہ غلطیاں تھی, اب خیر جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے, ورنہ جو ہے وہ میں بیان کر دیتا کہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ القابات میں اور جو ہے وہ ایک آدھ دو جگہ جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت ہے. وہ انشاءاللہ اگر جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا, اس میں جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے. آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک شہزادی زینب اولیاء کے صدقے میں جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرمائے تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تمام مومنین کے پریشانیوں کو دور فرما, جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما, تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. شہزادی زینب اولیاء کے قلب مطہرہ کے خوشنود اور راضی ہونے کے لیے مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی